اب یہاں کے بر صغیر کا مقامی جو ریلیجیس کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کو یہاں کے مقامی مذہبی روایت کے اندر کانسیپٹ ملے گا کہ پرشاد، بھجن، یہاں یاترا، براہمن، آشرم، یہ ساری چیزیں یہاں کے مقامی مذہبی روایت کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ اب صوفیاء نے کیا کام کیا؟ صوفیاء نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پرشاد ہے یہ تو اس کی جگہ لفظ تبرک استعمال کرو، پرشاد چونکہ بتوں کے لیے ہے لیکن تبرک صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہوگا، غیر اللہ کے نام پر نہیں ہوگا۔ یعنی کانٹینٹ وہی رکھا ہے، میٹیریل بدل دیا، سوچ اور اپروچ بدل دی۔ یہاں کا مقامی کانٹینٹ بھجن ہے۔ ہندو، سکھ مذہب، بدھ مذہب وہ گا کی ساری عبادت کرتے، بھجن۔ تو صوفیاء نے کیا کیا کہ یہاں اس کانٹینٹ کو مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ، یہ جو قوالی آپ لوگ سنتے ہیں یہ تو نری بکواس ہے، یہ آج کل اللہ ماشاءاللہ، میں نے وہ قوالیاں سنی ہوئی ہیں بغیر ساز کے، اور ایسا شاندار توحید پر مبنی ایسا نغمہ ہے کہ اتنا خوبصورت اظہار فارسی کے اندر، پنجابی کے اندر، اردو کے اندر، کہ اتنا خوبصورت اظہار اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ یہ کون سی قوالی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں تلاوت کی جگہ لگائی ہوتی ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بھجن کی جگہ پر توحید ڈال دی کہ یہ سنو ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہاں کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔ صوفیاء نے یہ کیا کہ یہ یاترا شاترا تو بالکل شرکی عمل ہے۔ ہاں اگر تم دعوت اور تبلیغ اور اپنی سال بھر کی سرگرمیوں کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ اور اگلے سال کی پوری پلاننگ کرو، آپ اس کا نام عرس رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں یاترا کا متبادل کیا ہے؟ کانٹینٹ وہی ہے، میٹیریل بالکل بدل دیا۔ لیکن اگر لوگ آج عرس کے نام پر بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ اعمال کرتے ہیں، تو یہ صوفیاء کی تعلیم نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیاء کیا کرتے تھے کہ آپ پورے ملک کے اندر مختلف خطوں کے اندر خلفاء پھیلے ہوئے ہیں، اور اب وہ واپس آ کے اپنے پیر و مرشد کو سال بھر کی پوری رپورٹ دے رہے ہیں، یہ عرس ہے، یہ اکٹھ ہے سالانہ۔ اب اس کا مطلب آپ سمجھیں، اور جو میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ آشرم کے متبادل خانقاہ کا تصور، آشرم ہندو مذہب کے اندر، بدھ مذہب کے اندر آشرم جہاں پر لوگ آ کے آرام کر سکتے ہیں، وہاں پر آ کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میل ملاقاتیں، جو بھی اس کی حالت ہو، اس کے مد مقابل جو ہے ایک اور کانسیپٹ ہمیں دیا گیا خانقاہ کا۔ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ مسجد جڑی ہوئی ہو، یہ خانقاہ ہے۔ جس کے ساتھ مدرسہ ہو، تربیت گاہ ہو، آج کے دور کے لحاظ سے کوئی سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی گوشہ درود بنایا ہوا ہو، یہ خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ نہیں ہے کہ جو آج لوگوں نے کاروباری اڈے بنا رکھے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صوفیاء نے یہاں کے مقامی کلچر اور ثقافت کے ساتھ دین کو جوڑ کر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہندو مذہب کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر بھی، مثلا سکھ مذہب کے اندر گرو کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھ مذہب کے اندر بھکشو کا ایک کانسیپٹ ہے، ہندو مذہب کے اندر براہمن کا تصور ہے۔ دین صرف آپ انہی سے لے سکتے ہیں، عام آدمی کو دین کی تبلیغ کا، دعوت کا وہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی کس طرح پیدا کی گئی کہ بر صغیر کے اندر، دنیا میں یہ نہیں چیز ہوگی سادات کے حوالے سے جو یہاں بر صغیر میں ہے۔ یہ میں ایک جملہ اگر عرض کروں آپ کو، اگر یاد رہ جائے
کہ برصغیر کے اندر جو سادات کا مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ اصل میں ان کا مذہبی تقدس سے زیادہ ثقافتی اظہار ہے، کہ یہاں کی مقامی روایت کے ساتھ سادات نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں کوئی خاص طرح کا تقدس حاصل ہے، ان کے کوئی خاص طرح کے حقوق ہیں۔ ایسا دعویٰ نہ اس دین کے اندر کسی کے لیے خاص کیا گیا، اور نہ ہی سادات نے یہ کبھی دعویٰ کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ دعویٰ بالکل غیر اسلامی اور غیر عقلی اور غیر فطری ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ کس طرح صوفیاء نے دین کو جوڑا، کہ آپ پرشاد تبرک اللہ کے نام پر، بھجن کہ حمد اور نعت کو لے آئے وہاں پر۔ یہاں کے مقامی ثقافت اور کلچر کے مطابق یاترا ایک کفری اور شرکی عمل ہے، سال بھر کی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز عرس کی صورت میں، اکٹھ کی صورت میں۔ یہاں کے مقامی ثقافت اور کلچر کے مطابق آشرم کی جگہ پر خانقاہ، ایسی خانقاہ جس کے ساتھ گوشہ درود ہے، جس کے ساتھ مسجد ہے، جس کے ساتھ مدرسہ ہے، سکول ہے، کالج ہے، تربیت گاہ ہے۔ صوفیاء نے یہاں کے ماحول کو کس طرح ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کی مقامی ثقافت اور کلچر کے ساتھ ہم آہنگی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ کو بہاریں نظر آتی ہیں ملک پاکستان کے اندر، پورے برصغیر کے اندر، تو یہ صوفیاء کا وہی ویژن ہے۔